امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے۔ آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی لیے آپ کل کائنات جمیع موجودات کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا پیغام صرف عرب اور قرب و جوار کے علاقے ہی نہیں بلکہ دور دراز تک کے ممالک کے سربراہان اور بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو بھی بھیجا۔ آپ نے مکتوبات روانہ فرمائے۔ کسریٰ کا بادشاہ خسرو پرویز ہے، اس کو بھی آپ کا نامہ مبارک موصول ہوا۔ جب نامہ مبارک مکتوب رسول کھولا گیا، اس میں آغاز میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک تھا۔ خسرو نے جب یہ دیکھا کہ میرے نام سے پہلے خط بھیجنے والے کا نام، اس نے کہا یہ کس نے اتنی جرأت کی؟ اس کے گھمنڈ اور غرور کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو پھاڑا اور پرزے پرزے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ خبر پہنچ گئی۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کو پھاڑا، ٹکڑے کیا، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اللہ رب جلیل نے ساری کائنات ہی حضور کے لیے بنائی ہے، حضور کے وسیلے سے، حضور کے شرف کی وجہ سے بنائی۔ وہ خود فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب آپ کو نہ بناتا تو آسمان نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الارضین، آپ کو نہ بناتا زمینیں نہ بناتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ جس انسان کو حضور کی وجہ سے بنایا گیا، وہ انسان اگر اتنا بے باک ہو کہ حضور کی ہی توہین اور بے ادبی شروع کر دے تو یقیناً رب جلیل کی بارگاہ میں یہ قبول نہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود اعلان فرمایا انا کفیناک المستہزئین، محبوب آپ کے خلاف گستاخی کی جرأت کرنے والے اور طوفان بدتمیزی مچانے والوں کو ہم نشان عبرت بنا دیں گے۔ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے، جس نے ایسی حرکت کی وہ ذلت کے گہرے گڑھوں میں گرا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے میرے خط کو ٹکڑے کیا، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے۔ ایسا ہی ہوا۔ ابھی چند ہی دن گزرے، خسرو کے اپنے بیٹے نے اپنے باپ بادشاہ ایران خسرو پرویز کو قتل کر دیا۔ یوں وہ خود مٹ گیا، اور پھر زمانہ فاروق اعظم میں سلطنت ایران، خسرو پرویز اور کسریٰ کی حکومتیں یہ پاش پاش ہو کر صفحہ ہستی سے بالکل مٹ گئیں اور ایک قصہ پارینہ بن گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ رب جلیل اپنے حبیب اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کے احترام کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کی جناب میں آپ کی اور آپ سے منسوب اشیاء کی کسی شے کی بے ادبی قطعاً برداشت نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ ذلت اور عبرت کا نشان بنتا ہے۔